بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک کتاب ایک اقتباس کے سلسلے میں آج میں اقتباس پیش کروں گا افسانوں کے ایک مجموعے سے جس کا نام ہے آبگینہ، اور افسانوں کا یہ مجموعہ جناب ڈاکٹر صابر علی ہاشمی صاحب نے تحریر کیا۔ صابر علی ہاشمی صاحب کے والد جناب فضل حق بدر صاحب اپنے وقت کے ایک نمایاں صحافی تھے، پیپلز پارٹی سے ان کی وابستگی تھی اور ان کی تحریریں بڑی انقلابی ہوا کرتی تھی۔ اور جب بھٹو کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا تو انہوں نے ایک کالم تحریر کیا تھا جس کا نام تھا وہ بے قصور ہے مگر اسے پھانسی ضرور ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی بلکہ یہ کالم لکھنے کے جرم میں ان کے والد صاحب کی وارنٹ نکلے ماشاء اللہ کورٹ کے، اور انہیں بھی پھانسی دینے کی تیاریاں کر لی گئی۔ لیکن ان کے والد بروقت اطلاع ملنے پر ویزا لے کے ہندوستان جے پور چلے گئے، جہاں ان کی کافی جائیدادیں موجود تھیں اور بہت اچھے تعلقات تھے، اور تقریباً 1 سال کا عرصہ انہوں نے ہندوستان میں گزارا، جہاں انہیں معلوم تو یہ ہوا کہ جائیدادیں تو میری ضرور ہیں لیکن اب مجھے یہاں پہ خوش آمدید کہنے والا کوئی نہیں۔ پھر 1 سال کے بعد وہ دوبارہ پاکستان آ گئے اور کراچی آ کے انہوں نے اپنا دوبارہ سلسلہ شروع کیا۔ صابر علی ہاشمی صاحب نے وہیں سے ان کو لکھنے کا شوق ہوا اور کئی معروف جرائد کے اندر یہ ادارت سے وابستہ رہے۔ ان کے کئی افسانے کئی کتابیں آ چکی ہیں۔ اس تمہید کے ساتھ اب میں سیدھے آتا ہوں آبگینہ کے افسانوں کے مجموعے میں موجود ایک چھوٹے سے افسانے پر جس کا عنوان ہے وقت کی بات۔ آئیے سنتے ہیں۔ 1 بج گیا استاد، تیل پانی چیک کر لیا، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ جگتار سنگھ نے لسی کا آخری گھونٹ لیا اور پہلوان کے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ اس نے کلائی میں پڑے شہباز قلندر کے نام کے کڑے کو چوما، پھر جسم کے چاروں طرف یوں گھمایا گویا اکھاڑے میں اترنے کی تیاری کر رہا ہو۔ اس کے بعد وہ پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ٹرک کی طرف بڑھ گیا، کیبن کی کھڑکی کھولی اور اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پہلے لائٹ جلائی، پھر واہ گرو کے آگے شیشہ جھکایا اور اسٹیئرنگ چھوڑ کر دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے۔ اب وہ ٹرک چلانے کے لیے تیار تھا۔ بیوپاری قیام الدین اور رام بہاری اس کے برابر سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ کلینر لیاقت نے ٹائروں پر ہاتھ مارا اور بندر کی طرح اچھلتا ہوا ٹرک کے اوپر آلووں کی بوری پر جا بیٹھا۔ پھر اوپر سے آواز لگائی، سب ٹھیک ہے استاد، جانے دو۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جگتار کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور رات کے سناٹے میں خاموشی کا سینہ چیر رہی تھی۔ وہ جب یہاں آیا تھا تو سب سے پہلے اس نے پلے داری کا کام شروع کیا تھا۔ اس کی صحت بہت اچھی تھی، وہ 6 فٹ کا ایک تگڑا جوان تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک ٹرک پر کلینر ہو گیا، پھر کلینر سے ٹرک ڈرائیور اور ڈرائیور سے ٹرک کا مالک بن گیا۔ یہ ساری کامیابی اس نے 5 برس میں حاصل کی تھی۔ اپنا ٹرک وہ خود چلاتا تھا، نصیر آباد میں اس کی اچھی ساکھ تھی، زیادہ تر بیوپاری اسی کے ٹرک سے مال لے جانا پسند کرتے تھے۔ ٹرک جب چوپلے کی پلیا سے گزرا تو جگتار نے ٹرک کی رفتار ایک دم دھیمی کر دی، کیونکہ مردان شاہ کی زیارت قریب آ رہی تھی، جہاں آ کر ہر ٹرک ڈرائیور ٹرک کی رفتار دھیمی کر کے زیارت کو سلام کرنے کے بعد ہی آگے بڑھتا تھا۔ تمام ٹرک ڈرائیوروں کے دل میں اس زیارت کا بہت احترام تھا، اور ڈرائیور برادری کا یہ ایقان تھا کہ مردان شاہ کی زیارت کو سلام کر کے جانے والے ٹرک کو کبھی حادثہ پیش نہیں آ سکتا۔ جگتار سنگھ نے زیارت کے قریب آ کر 1 سیکنڈ کے لیے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ سے چھوڑ کر جوڑتے ہوئے تھوڑی سی گردن جھکائی۔ اگلے ہی پل ٹرک کو اسی اسپیڈ پر دوبارہ چھوڑ دیا۔ اوپر لیاقت آلووں کی بوری پر لیٹا اپنا پرانا گانا بستی بستی پربت پربت گاتا جائے بنجارا
گنگنایا رہا۔ ایک موڑ پر ٹرک کو موڑتے ہوئے جگتار کو بیچ سڑک پر ایک نوجوان کھڑا نظر آیا جو ہاتھ ہلا کر ٹرک کو رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جگتار کو خطرے کا احساس ہوا، مگر اس کے پیر خود بخود بریک کی طرف چلا گیا، پھر دباؤ بڑھتا ہی گیا۔ جگتار نے اس نوجوان کے پاس ٹرک کو روکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ تھوڑی دور ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ ٹرک رکتا دیکھ کر نوجوان ٹرک کے قریب لپکا۔ میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، ہمیں آگے بسنت پور جانا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ ساتھ میں کون ہے؟ میری بیوی ہے۔ بابو جی نہیں، معاف کرنا، یہ تو رات کا ٹائم ہے، اسی تو زنانیاں دن وقت پہ نہیں بٹھاتے۔ جگتار نے ٹرک جیسے ہی آگے بڑھانے کی کوشش کی، وہ نوجوان کھڑکی سے لپٹ گیا اور گڑ گڑا کر مدد کی درخواست کرنے لگا۔ جگتار کا دل پسیج گیا اور اس نے ٹرک روک دیا۔ اوے لیاقت پتر، ڈالا کھول کر گڈی نو اوپر چڑھا لے، جلدی کر۔ لیاقت نے بے دلی سے ڈالا کھولا، اسی نوجوان کی مدد سے اس کی موٹر سائیکل اوپر چڑھا لی۔ اس کام سے نمٹنے کے بعد وہ نوجوان لڑکی کو لے کر ٹرک کے کیبن کے پاس آ گیا۔ لڑکی ہچکچا رہی تھی، مگر جب جگتار نے ٹرک اسٹارٹ کر دیا تو لڑکی اوپر چڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ لڑکے نے جیسے ہی سہارا دے کر اسے ٹرک پر چڑھایا، اس کے چہرے کی چادر کھسک گئی۔ جگتار پر جیسے بجلی گر پڑی۔ ٹرک پر چڑھنے والی لڑکی کوئی اور نہیں، منی تھی۔ وہی منی جو کبھی اس کے خوابوں کی شہزادی تھی، نمبردار سچا سنگھ کی بیٹی، جسے کبھی پانے کی اس نے تمنا کی تھی۔ اس نے ٹرک روک دیا اور کڑکدار آواز میں لڑکے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میری بیوی ہے، لڑکے نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ہم نصیر آباد سے آ رہے ہیں۔ اچانک جگتار نے اپنی کرپان نکال لی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں بھی نصیر آباد کا رہنے والا ہوں، سچ سچ بتاؤ۔ یہ کہہ منی رو پڑی۔ جگتار کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، جگتار ہمیں جانے دے۔ اوے تو چپ کر، حرام کی پتل چلنی کیوں ادھر۔ چاقو کو دیکھ کر وہ نوجوان پہلے ہی کانپ رہا تھا۔ جگتار کا اشارہ ملتے ہی کھڑکی کھول کر نیچے کود پڑا۔ جگتار کی آواز سن کر لیاقت نے ڈالا کھولا اور اس کی موٹر سائیکل نیچے پھینک دی۔ منی اپنی جگہ سنگ ہو کر بیٹھی رہی، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ جگتار نے اس نوجوان کو ایک بدی سی گالی دی اور ٹرک کو بیک کیا۔ ٹرک بیک ہوتا دیکھ کر رام بہاری اور قیامدین نے کچھ کہنا چاہا، لیکن جگتار کے تیور دیکھ کر وہ چپ ہو گئے۔ اسی رفتار سے نصیر آباد کی طرف واپس آنے لگا۔ جگتار سنگھ کے خیالات بھی ٹرک کی رفتار سے اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ بہت سے نوجوانوں کی طرح جگتارے نے بھی منی کو پانے کا خواب دیکھا تھا، مگر منی اور سچا سنگھ دونوں نے ہی نفرت سے اس کا رشتہ یہ کہہ کر ٹکرا دیا تھا کہ وہ ان کے قابل نہیں ہے، اور جگتار خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ آج وہی منی کسی مجرم کی طرح اس کے بغل میں بیٹھی تھم تھم کانپ رہی تھی۔ جگتار نے ٹرک کو نصیر آباد کے باہر ہی روک دیا اور لیاقت کو نمبردار سچا سنگھ کو بلانے بھیج دیا۔ منی نے ایسا کرنے سے بہت منع کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ تھوڑی دیر کے بعد نمبردار سچا سنگھ لیاقت کے ساتھ آ موجود ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ آتے ہی اس نے منی کی گردن پر وار کرنا چاہا، مگر جگتار نے اسے روک دیا۔ نمبردار، عقل کی بات کر، اسے ڈپٹ کر کہا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ سوال اپنی عزت اور اسے کھن لے جا۔
سچا سنگھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پتر تو نے میری عزت بچائی ہے، میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا ہوں. میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر دے. نمبردار کوئی اور کر چپ چاپ اندھیرے میں اپنی عزت اپنے گھر لے جا. نہیں جگتار نہیں، مجھے اور شرمندہ نہ کر. تو کل بارات لے کر آ جا، میں منی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دوں گا. نہیں نمبردار، اب یہ نہیں ہو سکتا. جگتار کی آواز رات کے سناٹے میں لہرائی. نمبردار سے سوالیہ نگاہوں سے تکنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ کل میں منی کے قابل نہیں تھا، آج منی میرے قابل نہیں. تو یہ افسانہ تھا وقت کی بات، جو ڈاکٹر صابر علی ہاشمی صاحب کے افسانوں کے مجموعے آپ گیلا سے میں نے منتخب کیا آپ کو سنانے کے لیے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.